اسے کچھ نہ ملا تو یہ ایہم اقرب کو تصور کرتے ہوئے وہاں چلا گیا جہاں مسلسل و مکمل الصدقہ رحمت للعالمین اپنی زندگی کے سانس لیتے تھے. اپنی رحمت للعالمین اپنے لبوں کی جنبش سے رحمت کے ساون برساتے تھے. اس آستانے پہ آ کے کہتا ہے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبہ ابھی خاموش ہے کہ ایک 5 سال کا کمسی بچہ کہتا ہے میں نے تجھے 7 عطا کی, میں نے تجھے 2 بیٹے عطا کیے. آواز دی حسین اس کی نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے. کہ میں نے 5 عطا کیے, کہ اس کے مقدر میں کچھ نہیں ہے. کہ میں نے 7 دیے, ابھی سے ملے نہیں تھے. ہاتھ جوڑ کر اس بچے سے کہتا ہے میں تیرا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا کیونکہ تو نے مجھے بے اولادے کو اولاد عطا کی ہے. عزیزان محترم عیسائی تھا, عیسائیوں کا مولوی تھا, عیسائیت کی ترویج کرتا تھا, مگر در حسین پہ آ کر طلبگار ہو گیا اولاد کا. بھائی ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہاں سے جو ہندوستان سے کیس ریفر ہوتے ہیں تبھی تو ریفر ہوتے ہیں, جب وہاں علاج نہ ہو تبھی تو امریکہ بھیجا جاتا ہے. جاؤ یہ امریکہ میں جا کر علاج کرا لو. پتہ چلا جب ایک جگہ علاج نہیں ہوتا تو دوسری جگہ ریفر کر دیا جاتا ہے. ہم نے مجھے راہی میں بھی تو یہی کیا تھا نا, عیسیٰ کے در سے مانگتے تھک گیا تھا, نہیں مل رہا تھا تو پھر حسین پہ آ کے بتانا ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ جسے عیسیٰ کو میں خدا کا بیٹا سمجھتا تھا, جسے خدا کا بیٹا نہیں دیتا اسے علی کا بیٹا دے دیتا ہے. صلوات ہے محمد والے محمد. علی ابن ابی طالب ماہ عارف یہ ہر ایک جدا جدا صلوات. فلک نشین ہے, وہ اپنی ذات میں سارا سامان رکھتا ہے. فلک نشین ہے, دنیا پہ راج رکھتا ہے. وہ ایک ماننے والے کو ساتھ دیتا ہے. حسین بھی تو خدا کا مزاج رکھتا ہے. صلوات ہے جب آنے والے کیونکہ حکم ملا ہے برسوں سے مجھے میرے مومنین فرمائش کر رہے ہیں کہ ایک دن جناب عباس غازی کے فضائل کر میں نے پڑھے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہماری عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں, ان کے فضائل کرنا چاہتے سننا چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم میں ان کے فضائل کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ کہاں سے جملوں کی بھیک مانگوں, کہاں سے لفظوں کو مستعار لوں, کس در تمدن پر میں خالی دامن لے کر جاؤں تاکہ بارگاہ تقدس مآب میں خراج عقیدت پیش کروں. خدا کی قسم اگر یہ 6 مصرے جناب فروخ کاظمی کے نہ ہوتے تو سمجھ میں نہیں آتا کس طرح بی بی زہرا کا ذکر کیا جائے کہ بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں. ایک مصرے پر توجہ کروں گا. بزم سدرا کو سجاؤں تو تیرا ذکر کروں. حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں. اور آب کوثر سے نہالوں تو تیرا ذکر کروں. اور سر پہ قرآن اٹھالوں تو تیرا ذکر کروں. کیوں؟ کیونکہ تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی زہرا, اور روح مریم تجھے دیتی ہے سوالی زہرا. اب میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتا ہوں تو عظمت سیدہ سورہ نجم میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مجھے
قسم ہے اس ایک ستارے کی، ستاروں کی نہیں، والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ایک ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ گرا، اللہ جانے کہاں گرا، جبکہ گرتے ہوئے کو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا، مگر کہاں گر گیا کہ اس سے مقدر ہی بدل گیا۔ اللہ آسمانوں کے رہنے والے ستاروں سے اسے جدا کر دیا، اس لیے کہ قسم تو اس کی کھائی جاتی ہے جب قسم کھانے والے کی نگاہوں میں اس کا عظیم وقار ہو، اس کی عظمت ہو، اس کی بلندی ہو۔ ہم بھی اسی کی قسم کھاتے ہیں جو ہماری نگاہ میں بلند ہو، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رسول کی قسم، ایمان کی قسم، سب ہم ایمان ان کی قسم کھاتے ہیں نا کہ جو ہماری نگاہوں میں بلند ہے۔ لوگ اپنوں کی قسم بھی اسی لیے نہیں کھاتے کیونکہ انہیں ان کے بڑھنے ہونے کا یقین ہے۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ایک ستارے کی جب وہ گرا، یعنی ان کی قسم نہیں کھا رہا اللہ جو بلندی پہ چمک رہا ہے، آسمان کے عروج پر چمک رہے ہیں، بلکہ زمین پہ گرنے والے کی قسم کھا کے اللہ نے بتا دیا دیکھو بندو تمہاری نگاہوں میں بلندی اور ہے، اللہ کی نگاہ میں عظمت اور ہے۔ تم بلند کرسی، بلند مسند پہ بیٹھنا بلندی سمجھتے ہو، میں بڑے سیدہ پہ جھکنا، میں بڑے فاطمہ پہ، بڑے پنجتن پہ جھکنا بلندی سمجھتا ہوا میں کیا کروں۔ یہاں امریکہ کے شہروں سے لے کر پاکستان کے کراچی تک، کراچی سے لے کر دلی کی اسٹریٹ تک، دلی کی اسٹریٹ سے لے کر بمبئی کے فٹ پاتھوں تک میں نے بڑے بڑے شہیر لوگوں کو، بڑے بڑے تاجر لوگوں کو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جو دو ٹکے کے نجومی ہیں ان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ذرا یہ تو بتا دو کہ آج کل کس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں جب نبی نصیبی سے نقصان ہی ہو رہا ہے، جتنے عزیز ہیں وہ چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، جس کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں وہ ہمیں سے غداری کر رہا ہے۔ پتا نہیں کیوں ہمارے ستارے گردش میں ہے، یعنی بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لیڈر ہم نے دیکھے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ہاتھ دکھاتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہمارا ستارہ گردش میں کیوں ہے، ہمارے مقدر کے ستارے کو دیکھو تو صحیح اب بھی نظر نہیں آیا۔ یعنی ساری دنیا میں اور ہم نے علی میں یہی فرق دیکھا کہ ساری دنیا اپنا مقدر ستاروں میں تلاش کرتی ہے، ستارے اپنا مقدر علی میں تلاش کرتے ہیں۔ چھ مصرے قیامت کے مربوط ہوئے ہیں اور پہلی مرتبہ منبر سے نیر جلال پوری میں چھ مصرے بڑے پیارے گئے ہیں اور قیامت کے گئے ہیں۔ جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تیری شادی کے لیے بی بی عرش سے تارا اترا، تیری شادی کے لیے عرش سے تارا اترا، بن کے دورا تیرے گھر آیا وقار کعبہ۔ تیری شادی کے لیے عرش سے تارا اترا اور بن کے دورا تیرے گھر آیا وقار کعبہ۔ ہر سمندر کو تیرے محل میں رب نے رکھا، عرش اعظم پہ مشیت میں تیرا عہد پڑا۔ اللہ یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ عرش اعظم پہ عہد کیوں پڑا گیا، کیا اس لیے کہ تراب ہے علی کی ملکیت، عرش ہے سیدہ کا مکان، اس لیے نکاح لڑکی کے گھر ہوتا ہے لڑکے کے نہیں۔ میرے پانچواں
چھٹا مصرع بھی آپ تک پہنچایا نہیں ہے. اللہ جانے ولایت کے اور محبت کے پر لگا کر ملائکہ سے تیز آپ کے عقیدت کا طائر نہ تنوتا ہوا نظر آئے تو پھر بڑے معصوم سے کچھ میں نے دامن پھیلا کے بھیک نہیں مانگی کہ تیری عرش اعظم کو تیری شادی کے لیے عرش سے تارا اترا آپ بن کے ٹوٹا تیرے گھرایا وقار کعبہ ہر سمندر کو تیرے محل میں رب نے رکھا ہر عرش اعظم پہ مشیت میں تیرا حمد پڑا ہار آیا نہ کوئی قیمتی زیور آیا منہ دکھائی میں تیری سورہ کوثر آیا. البتول العذرى الفاطمة التقية النمية الزهراء صلوات. بخاری میں تیری سورہ کوثر آیا. ابھی دانے محترم اسی لیے مولانا تشریف فرما ہے وہ رجل احترام بھائی کہ اس لیے سورہ کوثر کو سورہ سیدہ کہتے ہیں. سورہ کوثر کو سورہ سیدہ کہتے ہیں. اب ذرا سورہ کوثر کو قلم و کرتاس میں اتصال کر کے ذرا کاغذ پر لکھنا تو صحیح. جو سورہ کوثر میں اللہ نے لفظ رکھے ہیں وہ پورے قرآن مجید میں نہ کسی آیت کو دیے نہ کسی سورت کو دیے. میں نے کتنا بڑا سنا دیا ہے, کتنی خاموشی سے آپ نے سنا ہے کہ دیکھیں پورے جو سورہ کوثر میں اللہ نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ نہ کسی اور سورت میں 113 صورتیں اس سے الگ اور ہیں. قرآن مجید میں 113 صورتوں میں سے کسی سورت میں کسی آیت میں وہ لفظ اللہ نے ریپیٹ نہیں کیے جو سورہ کوثر میں دیے ہیں. کیسے انا پہلا کل کوثر, اللہ نے الکوثر پورے قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں کیا. پورے قرآن دیکھے پڑھے الکوثر قرآن مجید میں نہ کسی آیت میں نہ کسی صورت میں فصل میں پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں. ون ہر پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں. دشمنوں کو اردو کہا ہے مگر شانیہ کا پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں. والابتر ابتر پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں. یعنی جو الفاظ اللہ نے سورہ کوثر میں رکھے ہیں وہ پورے قرآن مجید میں نہ کسی اور سورت کو دیے نہ کسی آیت کو دیے نہ کسی رکوع کو دیے. پالنے والے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر صرف یہ سورہ کوثر ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اور دوسری آیتوں میں ان لفظوں کو بنا دے دیتا. مگر کیا کروں, اسی سورہ کوثر کو سورۃ سجدہ بھی کہتے ہیں, سورۃ فاطمہ بھی کہتے ہیں, اور ہم جو فاطمہ کو دے دیتے ہیں وہ کسی کو نہیں دیتے. ہم جو سیدہ کو دے دیتے ہیں وہ کسی کو نہیں دیتے. ہم نے جیسے بابا سیدہ کو دے ایسے کسی کو بابا نہیں. ہم نے جیسے ماں خدیجہ سیدہ کو دی ایسے کسی کی ماں نہیں. بھائی ہم نے جیسا شوہر فاطمہ کو دیا ایسے کسی کا شوہر نہیں. ہم نے جیسے بیٹے سیدہ کو دیے حسن حسین جیسے ایسے بیٹے کسی کو نہیں. میں ابھی قریب آ رہا ہوں. ہم نے جیسی قمیض سرسا فاطمہ کو دی ایسے کسی کی قمیض نہیں. ہم نے جیسا دیا
کسی کا غلام نہیں. ارے نہیں، ہم نے جیسی سانس سیدہ کے بھی مریم سے بھی مقابلہ مت کرنا. مریم کو نکالا جاتا ہے، فاطمہ کی سانس کو بلایا جاتا ہے. میں بڑا بڑا قریب ہو رہا ہوں. ہم نے جیسے سفر فاطمہ کو دیے ایسے کسی کو نہیں ابو طالب. نہیں میں جب تک 6 مصرے میں کہہ دوں گا. اور قیامت کے 6 مصرے ہیں. یہ بھی پہلی مرتبہ سرکار 6 مصرے، اور ایسے 6 مصرے ہیں نہ ابھی تک کسی نے ایسی دعا مانگی، نہ مانگے گا، نہ مانگے ہے. جو ہم 6 مصروں میں دعا مانگ رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی. رب کعبہ تجھ کو کعبے کے اجالوں کی قسم. دعا مانگ رہے ہوں سارے بزرگوں کی، جو واجب الاحترام بزرگ میری ماں بیٹھے جو تشریف لائی ہیں ان کی جانب سے رب کعبہ تجھ کو کعبے کے اجالوں کی قسم. کیا دعا مانگ رہے ہیں کعبے کے مصرے؟ یہی تو ہے نا قیامت حتمی ہے کہ رب کعبہ تجھ کو کعبے کے اجالوں کی قسم، دین کے جو کام آئے ان جیالوں کی قسم، سب صحیفوں، سب کتابوں، سب رسالوں کی قسم، حل جو ہو نہ پائے اب تک ان سوالوں کی قسم. مثل عمرہ ہم کو بھی اسلام کا ناصر بنا، اور جیسے وہ کافر تھے ویسا ہی ہمیں کافر بنا. یہ تو عزیزان محترم ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کی جو بیوی جن کے لیے سورہ کوثر آیا، جو اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے وہ کسی کو نہیں عطا کیا. اور اس گھر کا عرفان سنت رسول پڑھنے والے مسلمانوں کو، رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے مسلمانوں کو، رسول کی سیرت پر دعوت دینے والے ملت مسلمہ کو نبی نے جگہ جگہ دیا ہے. کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو ان کے وارثوں کو سلام کر لیا کرو. جب کسی کے گھر جاؤ تو ان کے مالکوں کو سلام کرو. قرآن کا حکم ہے. مولانا تشریف فرما ہے کہ قرآن حکم یہ دے رہا ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اس کے مالکوں کو سلام کر لیا کرو. نشاط میں نہ ہو تو میرے ہاتھ میں ہتھ کڑیے پیدا لینا. نبی کی حدیث بھی لکھی ہے، نبی کی سیرت بھی لکھی ہے، نبی کا عمل بھی لکھا ہے کہ جب کبھی بھی رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو سیدہ کے گھر پہ سلام کرتے تھے. مولانا نماز وہاں پڑھ رہے ہیں، سلام وہاں پڑھ رہے ہیں. قرآن نے حکم دیا تھا جب گھر جایا کرو تو مالکوں کو سلام کر لیا کرو. سلامات لے کر محمد آئے. اب یہی وجہ ہے کہ جب اپنے بدن میں نقاہت کا احساس کرتے ہیں، کبیر گیت کا ذرا سا احساس ہوتا ہے تو آدم کی طرح پریشان نہیں ہوتے، نون کی طرح مبتلا یا ہو فغا نہیں ہوتے، ابراہیم کی طرح سربا گریبا نہیں ہوتے پیغمبر. وہ کسی وید کے دروازے پر دستک نہیں دیتے، وہ کسی حکیم کی حکمت سے استفادہ نہیں کرتے، وہ کسی نباز کے پاس ہاتھ میں جا کر اپنی مرض نہیں دکھاتے. وہ تو جب بدن میں چوٹ محسوس کرتے ہیں تو بڑے سیدہ کو قاتل کے طرفدار ہو جاتے ہیں تاکہ دنیا کو جو ربیع الاول میں سیرت پڑھیں گے بتا دیا جائے کہ بڑے سیدہ کو مانگنا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے.
سیرت رسول یہ ہے کہ حضرت سیدہ سے مان رہے ہیں، ورنہ تو راستے میں پڑے ہوئے سنگتوں کو ہاتھ میں اٹھانے تو کلمہ توحید پڑھنے لگے، راستے میں پڑے تو رکوع کے عالم میں آ کے سلام کرے، ڈوبتے ہوئے سورج کی جس کا وسیع انگلی کے اشارے سے تقدیر پلٹا دے، جو زمین پر رہ کر چاند کے دو ٹکڑے کر دے، جو اپنے جوتوں سے عرش کی بلندیوں کو رونتا ہوا سدرۃ المنتہا قاب قوسین ادنیٰ کی بلندی پر پہنچ جائے، وہ رسالت ناب، وہ سرکار ختم مرتبت، وہ محمد مصطفیٰ، وہ احمد مصطفیٰ، وہ احمد مرسال، وہ مان رہا ہے، وہ آ کے کہہ رہا ہے واجبتی بدنی جوفن میں اپنے بدن میں ذوف کا احساس کر رہا ہوں، کون آ کے کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے قرآن اپنے لیے کہہ رہا ہے وہ انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خشیت اللہ سے یہ پہاڑ کیوں ہو جاتے، جھک جاتے، یعنی قرآن مجید کی تجلی کو یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اس قرآن مجید کو پناہ دی تو کل محمد نے سنہ محمد نے یہاں پہ پناہ دی، اپنی دنیا جہنم نہیں ہے، یعنی قرآن کو جو پناہ دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو جو پناہ دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اب میں نے آج سے 4 سال پہلے میرے ذہن میں ہے یہ 4 مصرے محسن نقوی کے پڑھے تھے، مگر مربوط ہو گئے تو کیا کروں، مجبوری ہے، قیامت کے مصرے ہیں، کیونکہ ایک مصرے میں پوری تاریخ ہے، ڈیفینیشن بھی ہے، کیونکہ روٹی نہیں ہے، مجھے آگے 1 گھنٹے میں نبی سلام کرنی ہے، جگہ نبی سلانا ہے، شرکت کرنا ہے عزیزان محترم، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ گزرنا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے مومنین پورے سراج سے گزر جائیں گے۔ اس لیے 4 مصروں میں ڈاگر میں ساگر بھر دیا ہے کہ تحت الثری کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کوثر کیا ہے، محسن نقوی مرحوم نور کے مسجد کہہ گئے اللہ کرمت کرنا جنت عطا کرے، کہ تحت الثری ہے بغض علی کی کھٹن کا روح، تحت الثری ہے بغض علی کی کھٹن کا روح، جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے۔ ہم نہ کرانا کہ جنت میں کون جائے گا، جنت میں کون نہیں جائے گا، معلوم اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھیں گے حسین کس سے خوش ہے، کس سے ناراض ہے، تحت الثری ہے بغض علی کی کھٹن کا روح، جنت میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، کوثر علی کے صدقے وافر کی ہے زکات، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ سلامات لاجدوں کی بدنی ذوفن، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بیوی نے ایک جملہ کہا ہے، اعوذ باللہ، میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، بیوی بول رہی ہے پناہ رسول کو، ابھی سے کتاب کو پڑھتی ہے نا، اعوذ باللہ، میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اب میں کیا کروں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں کی اگر آیت سے پڑھتا رہوں گا میں قرآن حدیث کی تو بہت گزر جائے گا۔ آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا ہے تو کہا میں اللہ کی پناہ لگانا چاہتا ہوں، جب جناب حضرت ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے ہیں آواز بھی میں اللہ کی پناہ لگانا چاہتا ہوں، جب جناب حضرت نوح کی کشتی پہاڑ کی چوٹی کے قریب ہوتی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
نبی میں شیطان سبب سے اللہ کی پناہ لگانا چاہتا ہوں. ابو جہل کے جناب حضرت مریم کے پاس جب فیصلے بشر میں جبرائیل آیا تو معاوضۃ الرحمن امین کا میں اپنے رحمان کی پناہ لگانا چاہتی ہوں. اس سے بچ کر تیرے عمل سے بچ کر بنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں میں ہر مشکل میں اللہ کی پناہ ڈھونڈی ہے مگر کسی نے بتایا نہیں تھا کہ اللہ کی پناہ کیسے کسی ہے. اور میرے نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی سلسلہ نبیوں کے رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اگر نبی بتاتے نہیں گئے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی پناہ کیسے کسی ہے. جیسے کہا لازم صرف بدن شوفن میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بی بی فاطمہ نے کہا عروج کا بننا ہے میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. نبی نے فوراً کہا میری بیوی کی کسان زمانی جب اپنی زمانی چادر کو لا کے دو تاکہ دنیا کو بتا دوں کہ جب پناہ نہیں لفظوں میں ڈلتی ہے تو عورت آتی ہے عمل میں آتی ہے تو چادریں سیدھے ہو جاتی. اب میں ذرا سے بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. چادر کی خوشبو سن کر نبی کی حسن حسین علی فاطمہ سب چادر کے اندر آئے. یہ سارے چادر کے اندر تھے اور کہا کیا یا رب من کے چل کسا چادر کے اندر کون ہے نہیں کہا ہے کہاں ہے. وہ نہیں کہا کہ کون ہے تو کہا ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے نہیں ہے. ورنہ عربی 10,000 جانتے ہیں یہاں پہ عورت کی ضمیر کے لیے ضمیر جو استعمال ہوتی ہے عربی میں وہ حاضری حاضر مرد کے لیے اور خون جمع کے لیے جیسے شی اور گے. یہاں پر یہ نہیں کہا شیش فاطمہ بلکہ کہا ہم فاطمہ تو بہار فاطمہ. یعنی چادر کے اندر جتنے ہیں نا وہ سارے فاطمہ ہے. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بھائیوہا وہ بھائیوہا اس میں فاطمہ ہے. فاطمہ کے شوہر ہے فاطمہ کے بابا ہے فاطمہ کے بیٹے ہے فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے. یعنی جو بھی ہے وہ فاطمہ ہے. آپ چادر کے اندر علی ہے تو علی بھی فاطمہ ہے محمد ہے تو محمد بھی فاطمہ ہے حسن ہے تو حسن بھی فاطمہ ہے حسین ہے تو حسین بھی فاطمہ ہے. شیخ فاطمہ نہیں بہار فاطمہ جو چادر کے اندر ہے وہ سارے فاطمہ ہے. ایک دن مدینے کی گلی ہے آواز میں حسین کو انہیں پکڑے حسن کو برابر میں علی کو لے کر اللہ تعالیٰ کہاں رسول جا رہے تھے کہ ایک لمبے تک کا چھوٹا صحابی نبی سے پوچھتا ہے ذرا اتنا تو بتائیے جسے بات نکل گئی ہے نکلنے دیجیے ابھی والا دوسرا اتنا تو بتائیے کہ آپ سے نکال یہ ہے کیا یہ پوچھتے ہو تو سنو بولا محمد اور سنو محمد آخر والا محمد کوئی والا محمد یہ پہلا بھی محمد آخر بھی محمد سارے محمد. اللہ تعالیٰ کندھے پر تھا عظمتوں کی دن معراج پہ تھے کہ جب یہ پردے سے باہر آتے تھے تو سارے محمد بن جاتے تھے پردے کے اندر آتے تھے سارے فاطمہ بن جاتے تھے. پہلی مرتبہ ممبر سے پڑھ رہا ہوں اور قیامت کے 6 مصرے ہیں اور انشاءاللہ 5 لاکھ چھٹا مصرع سن کے اگر سینے کے صندوق سے دلانی علی کر کے تھک کے باہر نکلنے کو نہ چاہے
ہے اللہ نے یکسانیت آل محمد کئی مرتبہ پڑھ رہا ہوں ممبر سے، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ دل کے تیغے کو چیر کر 1 منٹ میں 72 مرتبہ دل دھڑکنے والا، دل 5 چیمبر میں ہوئے ہوتا ہے، وہ اگر دل کے تیغے کو باہر نکل کر علی علی کرنے کو طبیعت میں پائے تو بھی ٹھیک نہیں مانگی۔ اللہ نے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ، اوصاف جدا ہے۔ اللہ نے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق، اس وقت قیامت ہے، اللہ نے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ، اوصاف جدا ہے۔ یہ دیکھ کے محشر میں نہ ہو رہا ہے مسیری، میں ایک سمجھتا تھا یہاں بھارا ہوا ہے۔ آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ، اوصاف جدا ہے۔ یہ دیکھ کے محشر میں نہ ہو رہا ہے مسیری، میں ایک سمجھتا تھا یہاں بارہ خدا ہے۔ اب میں کیا کروں، وقت کی زنجیریں بھی پکڑی ہیں یہ پیروں میں۔ اللہ نے یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ، اوصاف جدا ہے۔ یہ دیکھ کے محشر میں نہ ہو رہا ہے مسیری، میں یہ سمجھتا تھا یہاں بارہ خدا ہے۔ اب میں کیا کروں عزیزان محترم، ہمارے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان اپنا تعارف کرا رہے ہیں، امامت کا تعارف جامع امام کی زبان اقدس سے بیان فرماتے کرتی ہے، تمام ناموں کا تعارف کراتے ہوئے، نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی حجت ہیں اس کی تمام مخلوق پہ، وَالسَّيَّدَةُ فاطمہ بنت رسول اللہ حجت علینا، اور سیدہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ شاید یہی تو وجہ تھی جب کہا یا رب منتصر کے ساتھ پہلے تعارف کرایا ہے ہم فاطمہ کو دیکھے، اور پھر کیا کہا ہے، یا ملائکتی یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمان پر سکونت اختیار کرنے والے قدوسین، وہ کیا کرتے ہیں، سجدے، رکوع، قیام، قنوت۔ ایسے ہی جاب چھوٹ جائے تو گھر پہ ایسے نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ ان کی تو جاب ہی ہے، کوئی رکوع ہے تو کوئی قیام تو کوئی قنوت، ان کا کام ہی ہے ہر وقت اللہ کی عبادت۔ ان کے نیتا ہے نہیں تو اس لیے روٹیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھوک
بھکاری بنا کر اس گھر پہ بھیج دیتا ہے. جب روٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بھکاری بن کر مسکینوں یتیموں اسیر بن کے مانگتے ہیں کہ تاکہ دنیا والوں کو سمجھ دی جا سکے کہ ہو سکتا ہے تمہاری بھی تجارت چلے اور اتنی دولت آ جائے تو کہو کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائے تو تب بھی ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے سیدھے لوگوں کو جب سیدہ کا انسان کرا دیا جائے کہ دیکھو یہ ضرور ایسا ہے کہ جب ضرورت ہو تب بھی مانگو, جب ضرورت نہ ہو تب بھی مانگو. اور ہم اس در پہ بھیجیں گے. اس کو پوچھتے ہو کہ کون ہے یا ملائکتی ہو یا سکارا سماواتی, اے میرے فرشتوں, اے آسمان پہ سکونت اختیار کرنے والوں, سنو. سنا کون رہا ہے؟ خدا. سنا کسے رہا ہے؟ ملائکہ کو. اب سنا کیا رہا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں. پہلے دن کو پوچھ رہے ہیں خالق نے سجدوں کو چھوڑایا, روکو کو چھوڑایا, نماز شروع کرایا. وہ بھی فرشتوں کی کہا یا ملائکتی سبحانہ سماواتی, یہ میرے فرشتے اے سکونت اختیار کرنے والے سنو. ان کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کندھے پر چادر کے نیچے کون ہے تو سنو. انہیں خلق کو سنا نبیتا میرا آدم نبیتا میرا خلا منیرا میرا خلق یدیر میرا بغیر یدری میرا خلق یسری اللہ سے محبت ہے. ہاں لائل خلقت نبینا ہم پیسر کسا ہم لائل سائل شعور تلور میرا کھور کمال کھور نبیت نبیت دیر فرق پیسر بدل ہم کو سنا شمس سنا خلا کی دلائے ستارے نشے سنا یعنی مدنی محبت مدنی کے سارے کچھ نہ ہوتے اگر بندے کم نہ ہوتے. یعنی اسی کو تو فضائل کہتے ہیں کہ سننے والے فرشتے ہیں, پڑھنے والا خدا ہے, مجلس عرصے ہے. اگر میں اگر منبر پہ بیٹھ کر مجلس میں بندے کم کے فضائل پڑھ دوں تو بدعت ہو جاتا ہے. ایک مفت کے مفتیوں اب لگاؤ فتوا, عرص میں مجلس ہو رہی ہے, ذکر بندے کم کا ہے, سننے والے فرشتے ہیں, پڑھنے والا خدا ہے. پتہ چلا مجلس پڑھنا اور سننا بدعت نہیں ہے, وہ مشیت الہی ہے, وہ سنت ملائکہ ہے. یہ تو سلام کیا کرو اس بی بی کو جس نے اپنے قدم میں مٹھر رکھ کے اس زمین کو عظمت عطا کی. واللہ یہ اس کی بیٹی ہے کہ جس کے بابا نے قدم عرش میں رکھے تو عرش نہیں, عرش مولا ہو گیا. اور جس کے بیٹے نے کربلا میں قدم رکھے تو کربلا نہیں, کربلا مولا ہو گئی. یعنی پوری کائنات میں جو ہی تو مولا ہے, ایک عرش مولا ہے, کربلا مولا. وہ سیدہ کا بابا تھا جس نے عرش کو مولا بنا دیا. یہ سیدہ کا بیٹا تھا جس نے کربلا کو مولا بنا دیا. مگر بی بی آئی کو 4 مصرے رضی دشمانی نے کہے اور قیامت کے 4 مصرے ہوگا کہ نغمہ ہے کس کا, آج دل ماؤ تیر پر. خاموشی مجھے پسند نہیں ہے, اگر تھک گئے تو میں آؤں گی. نغمہ ہے کس کا, آج دل ماؤ تیر پر خوشیاں مچل رہی ہے سڑک کی زمین پر. میں انشاءاللہ زندگی بھر یاد رکھنے والے 4 مصرے کہہ رہا ہوں کہ بی بی کی وجہ کیا ہے, کیوں آئی ہے جناب سیدہ یہاں پر, کہ نغمہ ہے زمین پہ کیا ہے, کیوں آئی ہے, وجہ کیا ہے, کیا مقصد میں کیا ہے, کس لیے آئی ہے, کس جگہ پہ آئی ہے. کیونکہ لکھنے تو یہی تو نہیں فکر ہے نا کہ نغمہ ہے کس کا, آج دے نو تین پر خوشیاں مچل رہی ہے سڑک کی زمین پر. اور جاگیر دور دراز نہ ہوتی تو یہ زمین اتنی نہ ہوتی ہر سے زیادہ زمین پر. محمد والے
گفتگو؟ سمے کی ہے گفتگو؟ اب میں کیا کروں کہ قرآن مجید حکم ہی دے رہا ہے سارے بندوں کو، اور بندے مرد جو ہے نا اسی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ڈرانے کے لیے یہ آیت استعمال کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے 4 شادیاں کرنے کا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاثہ ورباع، نکاح کرو ما طاب لکم جس میں کیپیسٹی ہو، من النساء عورتوں سے، کتنی مثنى چاہے 2 عورتوں سے، ثلاثہ چاہے 3 سے، رباع چاہے 4 سے۔ آپ بھی آیت پڑھتے ہیں تو بنا دیتے ہیں، اگر پوری آیت پڑھیں گا تو ہمت ہی نہ کرے بنانے کی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب آگے آیت آ کہیے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدالت عدل نہیں کر سکتے فَوَاحِدَةً تو ایک ہی کافی ہے۔ یعنی عدالت کی بات نہیں، عدل کی بات ہے۔ ہمارے مذہب میں عدل ہے، عدالت نہیں، کیونکہ عدالت اکثر جھوٹی ہوتی ہے۔ اگر جھوٹی نہ ہوتی تو سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں ہوتا۔ ایک نہیں ہوتا کہ فیصلہ بس سپریم کورٹ نے جو کر دیا، ہمارے یہاں جھوٹ اور سچ نہیں ہوتا۔ مگر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹی ہونے میں گنجائش ہے، یعنی عدل ہے، عدالت نہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ، پوری دنیا میں اللہ جانے یہ تینوں عدالت، یہ تینوں جھوٹی ہے۔ اس لیے اگر تینوں جھوٹی نہیں ہوتی تو پریزیڈنٹ کی مرسی کا کیا کہنا؟ لاسٹ میں 3 عدالتوں کے فیصلے کے بعد بھی پہلی دوسری کو ٹھکراتی ہے، دوسری تیسری کو ٹھکراتی ہے، کیونکہ جھوٹی ہے، مقدموں کی ڈیٹ تاریخ ہے، اسی لیے روکتی ہے کیونکہ ان کے جھوٹ ہوتا ہے۔ لاسٹ میں پریزیڈنٹ کی مرسی آف پریزیڈنٹ، اسی لیے کیونکہ 3 عدالتیں جھوٹی ہیں، اس لیے ہمارے اصول دین میں بھی عدالت نہیں ہے، عدل ہے۔ عدل کے معنی یہ ہے، اور وہی نکاح کرنے کے لیے بھی شرط یہ رکھی ہے کہ عدل ہو، یعنی اگر $10,000 آپ کما رہے ہیں اور آپ نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، 2 منکوہاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو 5,000 ایک کے، 5,000 ایک کے، یہ نہیں کہ نئی والی بیوی کو 6,000 دے دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ 1,000 کی تو بات ہے، کہ 1,000 کی بات نہیں ہے۔ یہ آدمی کو عدالت سے کھسیٹ کے، عدل سے کھسیٹ کے ظلم کے دلدل میں $1,000 ڈالے ہیں۔ 1,000 نہیں بلکہ 4,999 ایک کو دے دیے، 5,000 ایک کو، تو $1 کی تو بات ہے، $1 نہیں ہے۔ میں شہادت گئے امت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوگا، اس لیے 24 گھنٹے 12 گھنٹے میں اسی وجہ کیا ہے عدل کی، یعنی جب شوہر ایک ہی وقت میں 2 نکاح کرتا ہے 3، تو شوہر کی نگاہ میں اس کی منکوحہ بیویوں کی ویلیو اس کی نگاہ میں برابر ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے۔ 2 نکاح کی بیویاں یا 4 یا 3 جب یہ برقرار ہوگا جب شوہر اس میں برابر پیسہ دے، برابر وقت دے، برابر عزت دے، برابر قدر دے، برابر قدر دے، برابر عزت دے۔ پتہ چلا کہ فاطمہ کی زندگی میں علی نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ پوری
کیونکہ اگر علی دوسرا نکاح کر لیتے سیدہ کی زندگی میں تو اس کی عزت بیٹی کے برابر ہو جاتی، کیونکہ نکاح معصوم تلاش کر رہی تھی کائنات میں کہ ان کی برابر کوئی ہے نہیں تو ہم نکاح کریں گے نہیں۔ جس طرح سیدہ کی زندگی میں علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اسی طرح خدیجہ کی زندگی میں رسول نے دوسرا نکاح نہ کر کے وہ مسلمان کسی اور بیوی کی عزت کرتے رہے، مگر نکاح محمد میں خدیجہ کی ہمسری والی کوئی بیوی تھی نہیں۔ علی نے اپنے قدم سے، رسول نے اپنے اقدام سے بتا دیا، نہ ماں کا جواب، نہ بیٹی کا جواب، نہ اس کے شوہر کا جواب، نہ اس کے گھر کا جواب۔ کبھی میں نے کتنی تیز کسی کو گفتگو کو، نہ اس کے شوہر کا جواب، نہ اس کے گھر کا جواب۔ میں یہی تو سلیمان نے کہا تھا کہ سب کچھ تو مل گیا، مگر اپنے مکان کے بالا خانے پر جا کر چاہتا یہ ہوں کہ اپنی سرحدوں کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کروں، کوئی اور چھت پہ نہ آئے۔ اعلان کرا دیا گیا، محل میں قفل لگا دیے گئے، دروازے بند۔ اکیلے سلیمان جیسے ہی چھت پہ پہنچے، چیمنوں کو پھاڑتا ہوا دہلیز کو عبور کرتا ہوا، اللہ جانے کون آ گیا؟ جبریل نبوت کے جلال کے پسینے نمودار ہو گئے۔ آواز بھی ہم نے تو اعلان کرایا تھا کہ کوئی نہیں آئے، آپ بغیر اجازت کے میری چوکھٹ کو عبور کر کے آگے کیسے بڑھے؟ آنے والے نے کہا میں وہ ہوں جو کسی دروازے پہ داخلے کی اجازت نہیں لیتا، میں عورتوں کے سروں پر لڑاپے کی چادر ڈال دیتا ہوں، میں دستوں کو اڑا دیتا ہوں، میں گودوں کو سونا کر دیتا ہوں، میں یتیمی کی خاک اڑا دیتا ہوں، میں دوست سے چھین لیتا ہوں۔ کون؟ کیا ملک الموت کا ذرا سی عبادت دے کہ نہیں؟ کبھی چاہتا کیا ہے کہ روح قبض کرنا چاہتا ہوں، یعنی ذرا سا فخر نبوت میں کیا تھا، اس متکبر کو پسند نہیں آیا۔ ذرا سا فخر نبوت میں کیا تھا، اس متکبر کو پسند نہیں آیا۔ اسی وقت دہلیز سے عبور کرا کے روح قبض کرانے سلیمان کی، مگر کیا کروں اس ملک الموت کے منہ سے بھی اسی سے ملتا جلتا جملہ نکل گیا، میں وہ ہوں جو کسی دروازے کی اجازت نہیں مانگتا، میری نگاہ تجسس دیکھتی رہی، ملک الموت کو دیکھتی رہی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن تک بیٹی واپس دیکھتی رہی ہے کہتا رہا۔ اور پوری مجلس بی بی کے حضور ایک طرف اور یہ 4 مثل قیامت کے ایک طرف، یعنی سلیمان نے فخر کیا تو اس کے فخر کو جو توڑ دے اسے ملک کہتے ہیں، اور ملک کے فخر کو جو توڑ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ چاروں طرف جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان کے حضور پیش چلا ہوں، وہ اور حد پہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ 3 مثل کی منت پیش کرا ہوں، وہ اور حد پہ ملک الموت، وہ اور حد پہ بلا امتیاز جاتا ہے، وہ بادشاہوں کو لمحوں میں مار جاتا ہے، وہ اور حد پہ بلا امتیاز جاتا ہے، وہ بادشاہوں کو لمحوں میں مار جاتا ہے۔ بساط ارض پہ ایک گھر ہے سیدہ کی قسم جہاں پہ خود ملک الموت ہار جاتا ہے۔
میں پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے 4 مشورے. بہت حد پہ برا امتیاز رکھتا ہے وہ بادشاہوں کو لمحوں میں مار جاتا ہے. بساط عرض پہ ایک گھر ہے سیدہ کی قسم جہاں پہ خود ملک کو موت ہار جاتا ہے. رونا ہی تصویر ہے. اور انشاءاللہ ان کی مجلس میں خصوصاً میں جناب حضرت پیغمبر کا ذکر کرنا چاہوں گا. ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، کون سے پیغمبر جو ان کے پہلے ان کے گھر کے غلاموں کو سمجھو. آقا کو بحث مت کرو، پہلے غلاموں کو سمجھو کہ پیغمبر اور دوسرے کون تھے، مرتاد و سلمان کیا تھے. آقا کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے ان کے در کے درباروں کو تو سمجھو. پہلے دربار کو سمجھو پھر کوئی ایمان کی بات کرو. نسیان اور اسیان کے دلدل میں ہم لوگ گرنے والے مسلمان، خطا و نسیان کی پگڈنڈیوں پر تعصب کی عینک لگا کر دلوں میں نفرت کے زنگ ڈال کر جب چلو گے تو تمہیں جمعرات بازار کا سرما بھی آنکھوں میں، سنت رسول کے گرنام سے ڈال کر جو تمہاری روشنی کو بڑھائے گا نہیں، بلکہ کیونکہ دل مردہ ہے تو آنکھ خود بخود اندھی ہو جائے گی. اس لیے بہت دیکھے ہیں کہ جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنے اندھے ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وارثوں نے قرآن کو نہیں سمجھا. وہ در کے جس کو موت اس میں دخول مانگ رہا ہے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو رہا ہے. اس دروازے کو پہلے فاطمہ پہ جلایا گیا. ہاں جملہ بڑا آسان ہے پڑھ دینا، سن لینا شاید اس سے بھی آسان. ہمارا غریب سے غریب بھی کوئی جس کی ماں مر جائے وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی ماں کی قبر پہ سائبان ہو، سایہ ہو. مگر ہائے حسنین کی ماں آج بھی 14 صدیوں کے بعد بغیر سائے تھے گئے. اور اگر دارو تصور ایسا ہوتا ہے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ بی بی فاطمہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ایسا تصور ہوتا ہے جیسے کوئی 80 سال کی زندہ ہے، ہاتھ میں ایسا ہے، سفید بال ہے، کمر جھکی ہوئی ہے. مگر مسلمانوں سے پھر قرآن رکھ کے پوچھے تو صحیح کہ کبھی دنیا سے بطول گئی ہے تو کتنی عمر تھی؟ 18 برس. 18 برس کی عمر میں مسلمانوں نے سیدہ کو اتنا ستایا تھا کہ اتنی ضعیف ہو گئی تھی کہ سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی. نہ رات میں رونا پسند تھا، نہ دن میں رونا پسند تھا. اور اگر دولت دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں بھی کہاں سکون سے رہنے دیا. ہاں جب حسن بیٹا دفن ہونے گیا تو پوری دنیا میں اتنا مظلوم بیٹا دکھاؤ جو قبرستان گیا ہو اور بغیر دفن کے آ گیا ہو. اور دوسرا بیٹا کل میرے ابا سے غازی کہ مسائل پڑھتے تھے، مجھے کئی میرے نوجوانوں نے کہا کہ پورے 16-17 مہینے سے دل بھر کے رو نہیں سکتے تھے، تشنا تھی نگاہیں، دل نہیں بھرا تھا عباس کا ماتم کرتے کرتے. عباس کے مسائل نہیں سن پائے تھے. اللہ جانے میں چاہتے رہا تھا کہ ان کے مسائل پڑھوں، مگر جب میرے بھائیوں نے مجھ سے کہا تو میرے دل کی آواز میں کہا آج 18 برس سے اکبر کا ماتم ہو جائے. اللہ جانے کس کے نصیب میں پھر نہ ہو، کس کے نصیب
اداروں کو سن لینا، مولا آپ کو بول کر نہ دے۔ اداروں میں نے خود اپنی نگاہوں سے پڑھا ہے کہ شہزادہ علی اکبر مولا کا بیٹا 18 برس کی کمائی اتنا حسین تھا کہ جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے نا تو مدینے کے بازار والے اپنی دکانیں بند کرتے تھے اور ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے کہتا تھا اپنی دکان بند کر دو، اس لیے کہ بطول کا وہ بیٹا آ رہا ہے جو اپنی شکل میں بالکل پیغمبر جیسا ہے، جسے پیغمبر کی زیارت کرنی ہے وہ اکبر کو دیکھ لے۔ عزادارو جب زینب کو نکالے اکبر اتنا حسین تھا کہ خود بھی زینب کی نگاہ میں کیسا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب ماہ محرم گزر گئی اور شب عاشور آئی تو ساری رات ماں لیلا کے پہلو میں اکبر بیٹھا رہا۔ لیلا گیسو سوارتی رہی، چودھری کے کام کو دیکھتی رہی، کئی چاند میں جہن لگ جائے گا۔ رات گزری، صبح ہوئی، فجر کا ستارہ نکلا، بطول کا سید بیٹا حسین لیلا کے پہلو سے اکبر کے بازو کو پکڑ کے چومنا دیتی ہے۔ اکبر بیٹا، اکبر اذان سناؤ میرے نام، ایسی اذان سناؤ کہ میری بہن زینب یہاں سنے، تیری بہن سنا مدینے میں۔ اکبر نے بابا کے کہنے سے کانوں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی اللہ اکبر۔ زمین کربلا میں پھولنا آ گیا، شہزادہ اکبر آپ بطول کا بیٹا آزاد دے رہا ہے، مگر نبی کے نواسے حسین نے اذان کی رات نماز تمام کرائی، ادھر نماز تمام کرائی، ادھر یزید کے شاملوں میں تیروں کی بارش ہوئی، ادھر بار بار جب جناب سکینہ اپنے جناب مولانا حسین اس تیروں کے منہ روکنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر جانا چاہتی ہے تو ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، بابا کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ مولانا خان ہے نظر، مولانا نظر نورانی ہے، مولانا نے ایک نغمہ کہا ہے صبح 9 بجے صبح کے وقت عاشور کے وقت صبح کو ہمارے مولانا میں پڑھتے ہیں ابھی جانے مطلب وہ جدید رہا ہے منظر کسی ہے کہ جب تیروں کی بارش ہوتی ہے حسین خیمے سے باہر جاتی ہے، بار بار بچی بابا کا دامن پکڑ لیتی ہے، لگے کہ پہلے نکلے ہیں کہ بچی کہتی ہے بابا خدا کے واسطے ان کو نہ جانیے، تیر آ رہے ہیں خیمے میں، تشریف لائیے۔ ہاں آزادارو، بیٹی اور باپ کا جملہ سنیں گے، یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں۔ ماں کو بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے والہانہ، بڑا مقدس رشتہ ہے بیٹے کا اور ماں کا، اور اللہ جانی کیوں باپ کو بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا نازک اور مقدس رشتہ ہے بیٹی اور باپ کا۔ اللہ تمہاری بیٹیاں سلامت رکھے، بیٹی وہ بھی سکینہ جیسی، بابا وہ بھی حسین جیسا۔ عزادارے جب سارے شہید ہو جاتے ہیں، جب قاسم دورہ کی لاش پامال ہو جاتی ہے، جب قوم محمد جیسے باندھے کے سر کے ان سے جدا ہو جاتے ہیں، تو عزادارو عباس 32 برس کا شیر بازو کٹا کے سو جاتا ہے تو 18 برس سے لیلا کی کمائی سراپا اطاعت بن کے حسین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے، میرے لال اکبر
دے تاکہ میں اکبر کے 2 لمحے شہادت آپ تک پہنچا سکوں. اگر آؤ ایک ایک کو تسلی دی. اکبر وہ پہلا قدم جو خیمے سے باہر نکالا ہے فکر سے لینا لگا رہو کہ ریاض المصائب کے فکرے ہیں کہ ہاتھ آتا تھا اکبر کے دامن تک اور گھسیٹ کے اندر کر لیتا تھا. وہ تو پردی مسائل تصور کرتے بنا رہو. فکروں کو ایمانی کرنا لے کے چلو. میں فکروں جملے کو بنا رہے ریاض المصائب کا فکرہ ہے کہ ہاتھ آتا تھا اکبر کی قبا تک پہنچتا تھا دامن پکڑ کے اندر لے لیتا تھا. علماء نے جب تحقیق کی ہے نا کہ وہ ہاتھ کس کا تھا کہ اگر زینب کا ہاتھ ہوتا تو بازوؤں تک آتا, لیلا کا ہاتھ ہوتا تو شانوں تک آتا, لگتا کہ اتنی چھوٹی بچی کا ہاتھ ہوگا جو بازوؤں تک نہیں جاتا ہوگا, لیلا کا دامن تک جاتا ہوگا. آواز دیتے کہتی ہوگی بھیا اب تو میرا ساتھی کافر کا بیٹا سچا ہے, حرامہ باز بھی نہیں ہے, کس کے حوالے کر کے جا رہے جنگل میں. اے بھیا اکیلے نہ کھول کے جاؤ. ہاں داروں ادھر سے جناب اکبر نے حملہ کیا, فوج یزید کو خیبر کی طرح پلٹ کے رکھ دیا. مگر پہ حسین ادھر خیمے کے دروازے پر سفید بالوں والی فضا, ادھر خیمے کے اندر جناب سینا مسلح کے برابر میں لینا ہزاروں کو گمراہ کیا. بہت بڑا سونا اکبر کے مقابلے میں آیا. وہ شیر تھا, یہ کشنا رب تھا, مگر ہاتھ ڈالو رگوں میں علی کی شفاعت تھی نا. ایک مرتبہ لگوں میں 2 کر دیے, ماں کی دعا تھی نا, کلیجے سے نکل کر لبوں تک آئی. ہاتھ پھیلا کے اکبر کی ماں نے جملہ کہا, پالنے والے تو نے یوسف کو یعقوب سے ملا دیا تھا, ایک مرتبہ میرا اکبر مجھ سے ملا دے. اگر ڈالو یہ بابے استقامت کا آواز سوچی, اکبر نے ایل لگائی, خیمے میں بھگے, نہ تو سینے سے لگایا, پھوپھی نے ماتھے پہ کیا کیا. ایک مرتبہ اکبر نے اپنے بابا کو سینے سے لگا کے ایک جملہ تھا, بابا پیار سے کلیجہ کباب بنا جاتا ہے, ذرا سا پانی ہوتا. پھر بتاتا کہ باز کے سمے سکھا خرید گیا تھی. پھر بتاتا کہ حیدر السلام کا پوتا کس طرح خیبر و خندق یاد دلاتا ہے. یہ کہنے کے بعد شاخر کوثر کے بیٹے نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھی. ایک مرتبہ اکبر نے پیچھے ہاتھ کے کہا, بابا آپ کی زبان کو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے, بابا مجھے ڈالنے دو. اگر ڈالو اکبر جا رہے ہیں پیچھے 57 برس کا بوڑھا باپ کمر کو پکڑ لیتا ہے اور ایک جملہ کہتے اکبر پلٹ کے چہرہ دکھاتا رہے. اس لیے بڑی نمازیں شب میں دعائیں مانگ کے تجھے مانگا ہے. اکبر بڑی دعائیں مانگی ہے جو تو لیا تھا. اکبر تو پلٹ کے چہرہ دکھا دے, کیونکہ جب نانا یاد آتے تھے نا میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا تھا. اکبر نے گھوڑے کو روکا, روک کے زمین پہ اترے. ایک جملہ کا, بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ میں جاؤں. ایک جملہ عجیب کہا, میرے لال ابھی تیری شادی ہوئی ہے, نہ تیرے کوئی بیٹا ہے, کاش تیرے اولاد ہوتی تو پتا چلتا کہ اکبر جیسے بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. اگر دارو اجازت مانگنے کے بعد حسین صوفی کنویں پہ پہنچے, در خیمہ پہ فضا مسلح پر جناب سینا برابر میں لیلا, اتنا لیلا کی نگاہ زینب پہ, زینب کی نگاہ فضا پہ, فضا کی نگاہ حسین پہ, حسین کی نگاہ اکبر پہ. اتنے میں ظالموں نے چاروں طرف سے لیلا کے چاند کو ڈھونڈنا شروع کیا. ایک ظالم نے اپنے گھوڑے کو ایل لگائی, اکبر کے گھوڑے سے ٹکرایا, ہاتھ میں نیزہ لیا, نیزہ اکبر کے سینے پہ مارا, سینے سے ضیافتی
مسائل بیٹ چھوڑنے یا میں ٹیوشن میں پڑھتا ہوں منبر ہے، اس سے آگے عزادار مجھے پڑھنے بھی نہیں دیتے. یہ مطلب میں یہی پوری کر رہا ہوں عزادار ہوں. نہ وہ پڑھ پاتا ہوں نہ سن پاتا ہوں. ہمارے علامہ مجلسی کے حیات القلوب کا مولانا علی الدین تشریف فرما ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عزاداروں سنو گے، جب اکبر زمین پہ گرے، حسین پیلے پہ گرے، عزاداروں سجدہ کرے خیمہ پہ گری، حسین پہ زینب گری، برابر میں لیلا گری. علامہ مجلسی کا جملہ سننا بنا کہ جناب حسین گر کے اب مرتبہ معلوم ہے کیسے چلے، پدر پدر بننا سے پسر زانو پر زانو رسی. ہمارا پکڑو لگو پدر 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 بننا سے پسر زانو پر زانو رسی. ارے حسین اپنے بیٹے اکبر کے جنازے پہ ایسے پہنچے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے. آواز بھی رکھنا، ارے عباس نے میری کمر توڑ دی، نگاہوں سے تجھے نظر نہیں آتا، تیرا ناکا اکبر بھٹالتا ہے، جلدی مت کرنا دنیا سے جانے میں، یہ تیرا بابا آ گیا. عزادار اتنے میں حسین وہاں پہنچے جہاں خدا کسی بابا کو نہ لیتا. وہ دو فکرے نکل سے آ رہے ہیں، دو فکرے عزاداروں. میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں مسائل مکمل کروں گا. اپنے جانوں پہ اکبر کا سر رکھا، سر رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اکبر 18 برس سے ہو گئے شہزادے، تم نے کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں چھپایا. بس اللہ جانے کس کے نصیب میں رونا ہے، کس کے نصیب میں نہیں. عزاداروں میں تو بتا رہا ہوں، اکبر بیٹا اکبر کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں چھپایا. بیٹا سینے میں کیا چھپائے ہو؟ بابا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، بابا دیکھا نہیں جائے گا. یہ میرے لال میں بتاتا کہ نہیں ہے. بابا میں نے سنا ہے جوان کا جنازہ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے اور بابا کو دیکھا نہیں جاتا باپ سے. عزاداروں نہیں میں بطور کا بیٹا ہوں، کا ظالم چاہتا تو میرے کلیجے سے برچی کا پھل کھیل سکتا تھا، مگر آپ کے صبر کا امتحان لینا چاہتا تھا، اس لیے برچی کا پھل توڑ دیا. یہ سننے کے بعد حسین نے آستین کو پلٹا، پلٹنے کے بعد دائیں ہاتھ سینے پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے دونوں اکبر کے ہاتھوں کو ہٹایا. اب تو حسین نے دیکھا کہ برچی کا پھل تھا جو کلیجے میں چڑھا تھا، خون کا فوارہ جاری تھا. حسین نے برچی کا پھل پکڑا، مدد کی طرح رک کیا، آواز دیے بابا ارے خیبر کا دروازہ اٹھانا تھا. اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا بڑا خوشی ہے. نعرے اللہ، اب تو برچی کا پھل پکڑا، برچی کے ساتھ چھوڑا، اکبر کا کلیجہ. اکبر نے کہا بابا میرے صدموں کو سمیٹ دو، میری دادی فاطمہ زہرا بالوں کے پٹھیرے ہوئے کہہ رہی ہے اکبر گھبرانا نہ، جنت میں تشریف ہے تیری دادی. دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں
کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سے والا اکبر 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 تو ہے کریے جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر پیمان لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر جس جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ خواہ اکبر صبح عاشور دیکھی جو تو نے خور لائے گی وہ ادا اکبر میری صورت بلاؤں میں کیسے تیری صورت بلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر اکبر میرا تیرے حوالہ اکبر تو ہے کریے جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر پیمان لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے
غربت میں منہ نہیں موڑو، میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو، کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر غمزدہ دل کو یوں نہیں توڑو، اپنی غربت